السلام علیکم. ابرار حسین، ہم عوام نیوز میڈیا گروپ کی جانب سے اپنے ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہر ملاقات میں ہر بار ایک شہر کی معتبر، نامور، ممتاز شخصیت سے ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں، جن کی زندگی کا مقصد انسانیت کی خدمت، فلاحی کام ہے. انہوں نے اپنی ساری زندگی انسانیت کے کاموں کے لیے وقف کر رکھی ہے. آج کی ہماری شخصیت امتیاز علی عباسی، جو انتہائی معتبر، با اخلاق اور خوش مزاج ہیں. ہم ان سے جاننا چاہیں گے انہوں نے اپنے فلاحی کام کا آغاز کب کیا، وہ کس سے متاثر ہوئے، کون سی ایسی شخصیت تھی. یہ ساری باتیں وہ خود اپنی زبانی بتائیں گے. آئیے ہم آپ سے بات تعارف کراتے ہیں. امتیاز علی عباسی. وعلیکم السلام. جیسے کہ میں اس ادارے کا اسپیشل چلڈرن کیئر ویلفیئر سوسائٹی کا پریزیڈنٹ ہوں. میں یہ اسپیشل بچوں کے لیے جو ڈسیبل بچے ہوتے ہیں، ان بچوں کو فری آف کاسٹ تعلیم، تربیت، میڈیسن، اس کے ساتھ ساتھ ویل چیئر پرووائڈ کی جاتی ہے. ایسے بچے بیچارے جو گلیوں میں گھومتے ہیں، یعنی جن کو ایک ویل چیئر لینے کی طاقت نہیں ہوتی ہے، ایسے بچے کو نئے کپڑے اور ویل چیئر بھی دی جاتی ہے. یہ مجھے شوق اسے ہوا کہ میں نے دیکھا کہ بچے گلیوں میں بیچارے گھوم رہے ہیں، ڈسیبل بچے جو فیس بھی ادا نہیں کر پا رہے ہیں. ایسے اسکول ہیں جو بھاری فیس ان بچوں سے لیتے ہیں، 5,000 10,000. اور یہ اسی جذبے کو دیکھتے ہوئے، اسی بات کو دیکھتے ہوئے مجھے یہ جذبہ پیدا ہوا کہ میں ان بچوں کے لیے فری آف کاسٹ تعلیم تربیت کا ارینج کر لیں. اور ان بچوں سے ہم کوئی فیس نہیں لی جاتی ہے، فری آف کاسٹ دی جاتی ہے تعلیم. جیسا کہ میرا تعلق لاڑکانہ سے ہے، مجھے ان بچوں کے لیے بہت سارا جذبہ ہے. امتیاز صاحب، ہمارے ذرائع نے بتایا کہ آپ ماشاءاللہ بڑے خوش مزاج اور نرم دل ہیں، کسی کا بھی دکھ درد دیکھ نہیں سکتے. آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا اس کام کو سر انجام دیتے ہوئے؟ سر، اس کو مجھے تقریباً 20 سال ہو چکے ہیں. 20 سال سے میں یہ ان بچوں کی خدمت کر رہا ہوں. کس کرائیٹیریا کے بچوں کو آپ نمائندگی کرتے ہیں اور سرپرستی کرتے ہیں؟ سر، اس میں کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے. پوری کراچی کے بچے ہو، سندھ کے بچے ہو، جتنے بچے بھی ہو، ہم ان کو فری آف کاسٹ تعلیم تربیت دے کے، ہماری کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے. بس اسپیشل بچہ ہو تو ان کو ہم تعلیم کے ساتھ ساتھ کتابیں، کھلونے، سیر تفریح بھی کراتے ہیں. اچھا، جیسا بھی آپ جانتے ہیں کہ 6 مہینے لاک ڈاؤن رہا اور بڑے بڑے کاروباروں کو بڑا لاس اور نقصان ہوا. بڑی بڑی صنعتیں، فیکٹریاں اور تجارتی حلقے، بڑی ان کے اندر بے چینی اور تشویش پائی جاتی ہے. اب اللہ کا شکر ہے کہ کرونا کی وبا جو ہے کراچی اور پاکستان سمیت کم ہوتی جا رہی ہے، کاروبار کھلنے شروع ہو گئے ہیں. آپ کو فنڈنگ کے حوالے سے کیا مشکلات آئیں؟ سر دیکھیں، اس دنوں میں تو ہمیں بالکل ہمارا بہت سارا ڈسٹرب ہو گیا تھا، کیونکہ ہم نے خود راشن کیا. جتنی ہمارے پاس فنڈز تھے تو ہم نے راشن ڈسٹریبیوٹ کیا. اس میں ہم بہت ساری تکلیف ہوئی، بلکہ یہ کہ تکلیف کو ہم لوگ دور کر کے ان بچوں کی خدمت کرتے ہیں. اس میں ہمارے کوئی گیپ نہیں آیا ان بچوں کی خدمت میں. ان بچوں کو میڈیسن ہم پرووائڈ کرتے رہیں، ان بچوں کو کھلونے پرووائڈ کرتے رہیں، ان بچوں کو راشن پرووائڈ کرتے رہیں، ان کو نئے کپڑے پرووائڈ کرتے رہیں. ہمیں اللہ کا شکر ہے کہ اس لاک ڈاؤن میں ہمیں تھوڑی فنانشلی یعنی کہ مسئلہ ہوا تھا. ابھی ماشاءاللہ ابھی اللہ کا شکر ہے کہ یہ ابھی بہت ہمارا سب صحیح چل رہا ہے. امتیاز صاحب، یہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ یہ جو اسپیشل بچے ہیں اور ان کے لیے آپ کی جو فلاحی جو خدمات ہیں وہ ناقابل فراموش اور قابل تقلید اور قابل تحسین ہے. یہ آپ سے کس طرح سے رابطہ کرتے ہیں؟ سر، ہم میڈیا کے تھرو نیوز میں دیتے ہیں، فیس بک پہ دیتے ہیں. ایسے بچے ہیں جن کو تعلیم تربیت کے لیے ہم زیادہ تر میڈیا کے تھرو ان بچوں کو انوائٹ کرتے ہیں، نیوز پیپر میں دیتے ہیں، وہ لوگ پڑھ کے پھر یہاں پہ آتے ہیں. امتیاز صاحب، آپ جیسا جانتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر اسپیشل جو بچے ہوتے ہیں، معذور جو بچے ہوتے ہیں، ان کو ہر جگہ پر ہر پروگرام میں یا زندگی کے ہر شعبے میں ان کو اگنور کیا جاتا ہے. کیا یہ معاشرے کا عمل درست ہے؟ سر ابرار صاحب، آپ نے یہ بالکل صحیح بات فرمائی کہ ایسے بچوں سے اپنے پیرنٹس جو پور فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، تو اپنے پیرنٹس ان بچوں سے تنگ ہیں کہ ان کو نہیں رکھ سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ان بچوں کی ایک
ٹائم کا کھانا بھی دے سکیں، کیونکہ وہ خود پریشان ہوتے ہیں، ان کو یہ بچے ہوتے ہیں کہ یہ بچے ہمارے اوپر برڈن ہے. تو بالکل یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ ان بچوں کو کوئی بھی توجہ نہیں، پیرنٹس کی طرف سے کوئی توجہ نہیں ہوتی ہے. ناظرین، آج ہم امتیاز علی عباسی صاحب سے، جو ہمارے لیے قابل احترام ہیں، اور اس انٹرویو کے درمیان ہم ان سے یہ جاننا چاہیں گے کہ وہ مستقبل میں اسپیشل بچوں کے لیے ان کی فلاح کے حوالے سے، ان کی خدمت کے حوالے سے کیا پلاننگ رکھتے ہیں. ابرار صاحب، جیسے کہ میں اسپیشل چلڈرن کیئر ویلفیئر سوسائٹی رضوان سوسائٹی سے بات کر رہا ہوں. یہ کہ ابھی ہمارا فیوچر پلان یہ ہے کہ یہ بیچارے ایسے بچوں کے لیے ایک ہاسٹل شیلٹر ہوم بنایا جائے. تو جیسے یہ بچے 24 گھنٹے یہاں رہ پائیں، ان کی پوری میڈیکل ٹریٹمنٹ کی جائے. ہمارا فیوچر کا یہی پلان ہے کہ ان بچوں کو یہاں رکھا جائے، ان بچوں کی پوری یہاں ٹریٹ دیا جائے، ان بچوں کو کھانا دیا جائے تینوں ٹائم کا. ہمارے ہاں ڈاکٹرز کی ٹیم رکھا جائے تو ان بچوں کا چیک اپ کر لیں. اور اس کے علاوہ ہمارا یہ پروگرام ہے تو ان بچوں کے لیے ایک کہ ہم ایمبولنس کا ارینج کر لیں. ہمیں ایمبولنس کی سخت ضرورت ہے، ہمیں پک اینڈ ڈراپ کے لیے ہائی روپ کی سخت ضرورت ہے. تو ایسے مخیر حضرات سے میں عرض کروں گا کہ ہماری ان بچوں کے لیے ہم مدد کی جائے. امتیاز صاحب، یہ بھی بتائیے کہ یہ آپ کا جو آفس ہے کس علاقے میں واقع ہے؟ یہ ہمارا سر رضوان سوسائٹی R55B مین یونیورسٹی روڈ پہ واقع ہے. تقریباً یہاں پہ ہم 20 سال سے ہی صفورہ کے ایریا میں ہی کام کر رہے ہیں. سب سے پہلے ہم نے اسٹارٹ لیا تھا ہارون بنگلور فیز 1 سے، اس کے بعد ہم بلاک 7 میں آئے کیونکہ ہمارا یہ رینٹ کے ہوتے ہیں. تو ابھی ہم یہاں پہ رضوان سوسائٹی بن ہاشم کے سامنے مین یونیورسٹی روڈ پہ یہ ہمارا ادارہ واقع ہے. اور امتیاز صاحب، یہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ جو جذبات اور احساسات آپ اسپیشل بچوں کے لیے رکھتے ہیں، گورنمنٹ سے آپ کو کیا توقع ہے؟ اور مخیر حضرات، جو آپ جانتے ہیں کہ کراچی میں ایسے ہزاروں کی تعداد میں مخیر حضرات ہیں جو فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اسپیشل بچوں کی مدد کرتے ہیں، ان سے کیا اپیل کریں گے آپ؟ سر، جیسے کہ گورنمنٹ کو بھی ہم نے کافی اپیل کی ہے، گاڑی کے لیے اپیل کی ہے، ان بچوں کی مدد کے لیے اپیل کی ہے. باقی ہمیں مخیر حضرات ہماری بہت مدد کرتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، جس سے ہمارا یہ ادارہ چلتا ہے. تو ہم بس یہ کہ گورنمنٹ کی طرف سے ہماری کوئی وہ سپورٹ نہیں ہے، صرف مخیر حضرات سے ہماری چھوٹی موٹی ہیلپ کرتے ہیں، اسی سے ہمارا سلسلہ چلتا ہے. اچھا، یہ امتیاز صاحب یہ بھی ہمیں بتائیے کہ جو اسپیشل بچے ہیں، کون سی ایسی تربیت یا تعلیم ہے جس سے ان کی معذوری کافی حد تک کم ہو جائے؟ ابرار صاحب، اس کی معذوری جو ہوتے ہیں ان بچوں میں کافی قسم ہوتے ہیں. ایسے بچے ہوتے ہیں ڈسیبل بچے جو ہوتے ہیں، مینٹلی ریٹارڈیڈ. بالکل ان بچے کو صرف ہم روزمرہ کے کام سکھائے جاتے ہیں، ریہیبلیٹیشن یعنی کہ تربیت دی جاتی ہے. کہ باقی یہ بچوں ایسے بچے ہوتے ہیں جو سلو لرنر بچے ہوتے ہیں، ان کو ہم تعلیم دیتے ہیں، اسپیچ تھراپی کراتے ہیں کہ وہ نارمل اسکولوں میں جانے کے قابل ہو جائیں. اور کوئی تو ایسے بچے ہوتے ہیں کہ وہ بالکل یعنی کہ کسی سمجھنے کے قابل نہیں ہوتے ہیں، جسٹ ان کو ہم انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں. ان بچوں کو ہم یہ چیزیں روزمرہ کی چیزیں سکھاتے ہیں، جن بچوں کو کنگھی دینے کا پتہ نہیں ہے، جن بچوں کو واش روم جانے کا پتہ نہیں ہے. تو ایسے یہ ان بچوں کو یہ تمام تر چیزیں ہم سکھائے جاتے ہیں. اس کے لیے الگ اسپیشل ٹیچرز ہوتی ہیں جو ان بچوں کو تربیت دیتی ہیں. اسپیشل ٹیچر ان بچوں کو صحیح طریقے سے تربیت دی جاتی ہے، باقی عام ٹیچر ان بچوں کو تربیت نہیں دے پاتی ہے. ناظرین، جیسا کہ ابھی آپ جانتے ہیں اور ہمارے ساتھ یہ بیٹھے ہوئے ہیں امتیاز علی عباسی صاحب، ان کا انٹرویو آپ جس دلچسپی سے اور بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں، ہمیں امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا. ہم نیکسٹ سوال امتیاز صاحب سے کرتے ہیں. امتیاز صاحب، یہ ہمیں بتائیے کہ آپ نے کراچی کے علاوہ سندھ کے مختلف شہروں اور پاکستان کے دیگر شہروں میں کتنے شہروں کا وزٹ کیا؟ کتنی شخصیات آپ کے کانٹیکٹ میں ہیں؟ کتنی NGO آپ کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں؟ اور کس طرح سے پروگرام آپ ترتیب دیتے ہیں؟ کس کے ساتھ کولیبریشن کرتے ہیں؟ ابرار صاحب، ہم پوری سندھ میں کام کرتے ہیں. ابھی ہم نے ریسنٹلی پروگرام کیا تھا نواب شاہ میں، جس میں ہم نے تقریباً 20 سے 30 ویل چیئریں ڈسٹریبیوٹ کی ڈسیبل بچوں میں، ڈسیبل جو مین ہوتے ہیں ان میں. اس کے علاوہ سے ہمارے جو معزز شخصیت تھے وہاں کے چودھری طارق MP تھا، وہاں کا نواب شاہ کا، اور اس کے
کوئی تعاون اس کے طرف سے نہیں تھا. ہم نے اپنے NGO کی طرف سے ہی کیا تھا. وہاں پہ کچھ عورتوں کو نیو کپڑے بھی دیے تھے اور اس کے علاوہ ان بچوں کو ویل چیئر وغیرہ بھی دی تھی اور راشن بھی دیا تھا اور میڈیسن دی. اس کے علاوہ ہم میرپور خاص میں بھی پروگرام کر چکے ہیں, لاڑکانہ میں پروگرام کر چکے ہیں. ہم مختلف اضلاع میں کام کرتے ہیں. اس سے ہمارے NGO سے کوئی تعاون نہیں ہے. ہم جو بھی کرتے ہیں ہیلپ سیلف بیس پہ کرتے ہیں. امتیاز صاحب یہ بتائیے, پاکستان سے بننے سے پہلے یا پاکستان میں بننے کے بعد کوئی ایسی شخصیت, کوئی ایسا کردار جس سے آپ بہت متاثر ہوں اور ان کے کارناموں کو, ان کی خدمات کو دیکھ کر آپ نے یہ کام کا آغاز کیا ہو؟ سر دیکھیں, جیسے عبدالستار ایدھی صاحب کا ہم نے ایک اس کا کالم پڑھا تھا. جیسے وہ یہاں پہ آیا تھا, ایک کاروبار کے حوالے سے آیا تھا کراچی میں. تو وہاں دیکھا تو کسی بندے نے کسی کو گولی مار دی, تو اس کو اٹھانے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا, صرف سب لوگ تماشا دیکھ رہے تھے. تو اس نے جب یہ چیز دیکھی تو یہاں پہ یہ بندہ تڑپ رہا ہے, اس نے اس کے بعد اس کو یہ جذبہ آیا کہ میں ان لوگوں کی خدمت کروں. پھر اس نے, وہ ڈرائیور بھی خود بنا, اس نے گاڑی لی ایسے لوگوں کی. انہوں نے ایک چھوٹی سی ایمبولینس سے اس نے اسٹارٹ کیا تھا. میں عبدالستار ایدھی سے بہت زیادہ متاثر ہوا. تو ہم نے بھی یہی سوچا یہ ہم کام کرنا چاہیے ایسے بچوں کے لیے, ایسے عوام کے لیے, اس لوگوں کی خدمت کرنا چاہیے. اس عبدالستار ایدھی سے میں زیادہ متاثر ہوا. امتیاز صاحب, ہمارے ذرائع نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ سے بڑے متاثر ہوتے ہیں, بڑا ان کے دل میں, آپ کے دل میں ان کے لیے بڑا جذبہ ہے. آپ ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل ہمارے معاشرے میں بڑی مایوسی پائی جاتی ہے, بے روزگاری بہت ہے. کیا ان کو پیغام دینا چاہیں گے کہ ان کی مایوسی ختم ہو؟ دیکھیں سر, یہ ان بچوں سے ہم بےحد پیار کرتے ہیں, بےحد. جب آپ دیکھیں گے صبح میں ابھی جیسے اسکول میں آتے ہیں بچے, تو سارے بچے میرے ساتھ ہی بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ بےحد ان بچوں کے لیے میں خدمت کروں گا. جن کے گھروں میں ایسے بچے ہیں, میں ان والدین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, پلیز ہمارا یہ جو بھی یوٹیوب کے چینل دیکھ لیں, تو اس میں میں یہ ریکویسٹ کروں گا اپنے بچوں کو یہاں پہ بھیج دیں. ہماری کوئی چارجز نہیں ہے, ان بچوں کو تعلیم کے لیے بھیج دیں. ان بچوں کو ہم فری بکس دیں گے, ان کو فری یونیفارم پرووائڈ کر لیں گے, ان کو فری تعلیم دے دیں گے, ان کو سیر تفریح کرائیں گے. میں ان کے والدین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, پلیز آپ ہمارے سے کانٹیکٹ کریں, ہمارے پاس آئیں, ایسے بچوں کو لے آئیں. تو میں یہی کروں گا. ان بچوں کے لیے ہمیں بہت سارا جذبہ ہے, ان بچوں سے ہم بےحد پیار کرتے ہیں. اچھا, بہت شکریہ امتیاز صاحب. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کراچی سمیت مختلف سندھ کے شہروں میں اور کراچی میں اسپیشلی بڑی کرائم کی واردات ہوتی ہیں, اسٹریٹ کرائم ہوتے ہیں. مختلف کسی جگہ خریداری کے لیے لوگ جاتے ہیں, فیملی جاتی ہے, ان کو لوٹ لیا جاتا ہے, بائک وغیرہ چوری کر لی جاتی ہیں, بائک چھین لی جاتی ہیں. ایسے مایوس نوجوان جو بے روزگار ہیں, بہت ان کے اندر مایوسی پائی جاتی ہے اور جرائم کی جانب چلے جاتے ہیں. ان کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ سر دیکھیں, میں تو یہ چاہوں گا, مایوس ایک کفر ہے, مایوس کسی کو نہیں ہونا چاہیے. اپنی ہمت کر لیں, آگے بڑھیں, اپنی ہمت کے ساتھ بڑھیں آگے. ایسے ہی کوئی وہ مایوسی کرنا بہت سارا کفر ہے, بس میں یہی بول دوں گا. اچھا امتیاز صاحب, میرا اس انٹرویو کے حوالے سے آج آخری سوال ہے, اور میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ پاکستان آپ کی نظر میں کیسا ہے, اور پاکستانیوں کو کیسا ہونا چاہیے؟ امن کا سفیر ہونا چاہیے, اتحاد اور محبت ہونی چاہیے, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی. آپ کیا اس قوم کو پیغام دیں گے؟ سر دیکھیں, تو سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کا لا تعداد شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں ایک پیارا ملک ملا جو ہم آزاد بیٹھے ہیں. آپ برما والوں سے پوچھ لو, کشمیر سے پوچھ لو, ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے. کہ اللہ کا بے حد شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اپنا ملک دیا, الگ ملک دیا. ابھی ہم اپنے الگ ملک میں گھوم رہے ہیں, سانس لے رہے ہیں. کہ یہ بس کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے. ناظرین اور سامعین, اب آپ جانتے ہوں گے کہ میں کیا کہنے والا ہوں. مجھے امید ہے کہ امتیاز صاحب کی گفتگو, بات چیت, جملے, الفاظ آپ کے دل میں اتر گئے ہوں گے. آپ کو یقیناً امتیاز صاحب کی شخصیت نے متاثر کیا ہوگا. آج ہم امتیاز صاحب سے ایک درخواست کریں گے کہ ایک نعرہ لگاتے ہیں دونوں بھائی مل کر, پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد. تھینک یو, آئی لو یو پاکستان.